بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالب نے کیا خوب کہا، غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خسروئے شیریں سخن کے پاؤں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مرزا غالب نے اپنے منفرد انداز میں آپ کے ساتھ والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نذرانہ عقیدت یا خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بجا طور پر کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں کہ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت تھی، بلکہ اپنی شخصیت میں ایک عہد تصور کیے جاتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت صوفی، درویش، شاعر، بلکہ عظیم موسیقار بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کا پہلا شاعر ہونے کا جو منصب ہے، جو اعزاز ہے، وہ بھی آپ کی ذات سے منسوب ہے، بلکہ بجا طور پر مختلف محققین کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی جو غزل ہے ذحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، اس حوالے سے کئی محققین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اردو کی سب سے پہلی غزل ہے۔ چونکہ آپ کو اردو کا پہلا شاعر تصور کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے جتنے بھی شعراء ہیں ان کے ہاں اردو کا ان سے پہلے کسی کا کلام بھی موجود نہیں ہے۔ تو آپ کے بعد ولی دکنی اور ولی قطب شاہ کے دیوان سامنے آئے ہیں۔ بہرحال حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور آپ کو ہندوستان کی تہذیب و ثقافت اور تمدن کے حوالے سے کافی لگاؤ تھا۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی ریسرچ کے مطابق آپ نے کم و بیش 4 لاکھ اشعار تحریر کیے، مگر حالات کی ستم ظریفی کی بمشکل چند ہزار ہی محفوظ کیے جا سکے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقبول کلام ہے وہ زیادہ تر ہندی اور فارسی میں تحریر کیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کے چند منتخب فارسی اشعار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ان کی شرح کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ فارسی کا پہلا شعر کچھ یوں ہے: گفتم طریق عاشقی گفتہ وفاداری بود، گفتم طریق عاشقی گفتہ وفاداری بود، گفتم مکن جور و جفا گفتہ کہ این کار منست، کہ میں نے کہا کہ عاشقی کیا ہے، عاشقی کا مفہوم کیا ہے، جواب ملا وفاداری۔ دوسرے مصرعے میں کہا گفتم مکن جور و جفا، کہ میں نے عرض کی، میں نے یہ گزارش کی کہ میں جور و جفا سے بچنا چاہتا ہوں، پھر جواب ملا گفتہ کہ این کار منست، جواب یہ ملا کہ یہ تو میری روایت ہے، کہ یہ تو میرا طریقہ ہے، کہ ہم تو اس سے پہلو تہی اختیار نہیں کریں گے۔ گویا آپ محبوب سے مخاطب ہیں، اور پہلے مصرعے میں جس طرح آپ نے کہا گفتم طریق عاشقی، کہ میں نے پوچھا کہ عاشقی کا طور طریقہ کیا ہے، گویا عاشقی کا مفہوم کیا ہے، کہ کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ عاشقی کا حق ادا ہو سکے، تو جواب یہ ملا گفتہ وفاداری بود، کہ وفاداری ہی وہ راہ ہے جس کی بدولت عاشق صادق ہوا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح دوسرے مصرعے میں آپ نے عرض کی کہ مجھ پر ظلم و ستم نہ کیجیے گا، کہ مجھے کسی امتحان میں مبتلا نہ کیجیے گا، تو جواب یہ ملا کہ یہ تو ہمارا دستور ہے۔ گویا سادہ الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عاشقی کا رستہ ہے یہ امتحان سے بھرا ہوا ہے، یہ ممکن نہیں کہ آدمی اس رستے میں آئے اور پھر آسانی کو تلاش کرے۔ پھر دوسرے شعر میں کہا گفتم کہ مرگے ناگہاں گفتہ کہ درد ہجر من، گفتم کہ مرگے ناگہاں
گفتہ کہ درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتہ کہ دیدار من است۔ میں نے کہا کہ مرگ ناگہاں، کہ اچانک جو موت ہے یہ کیا ہے، یہ کیسے واقع ہوتی ہے؟ جواب یہ ملا کہ میری جدائی کی بدولت۔ پھر دوسرے مصرے میں آپ پوچھتے ہیں کہ زندگی کا علاج کیا ہے، تو جواب میں یہ ملا کہ میرا دیدار۔ یہاں پر بھی آپ گویا محبوب سے مخاطب ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو اچانک موت کا واقعہ ہونا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ جب میرا ہجر، جب مجھ سے جدائی واقعہ ہوگی تو اس وقت یوں سمجھیں کہ جس طرح اچانک موت کا طاری ہونا ہی اس کو تصور کیا جائے۔ تو دوسرے مصرے میں پوچھا گفتم علاج زندگی، کہ زندگی کا علاج کیا ہے، کہ زندگی کی وہ کیا کیمیا گری ہے، وہ کیا نسخہ ہے کہ جس کی بدولت زندگی کو دوام نصیب ہو؟ تو جواب یہ ملا کہ دیدار من است، کہ میرا جو دیدار ہے وہ زندگی ہے۔ پھر تیسرا فارسی کا شعر کہ جو بہت ہی مقبول ہے، آپ فرماتے ہیں زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، چه خوش بودے اگر بودے زبانش در دہان من، کہ میرے جو محبوب کی زبان ہے وہ ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا، کیا ہی خوش بختی ہوتی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے منہ میں میرے محبوب کی زبان ہوتی۔ وہ مثال کے طور پر ترکی کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ حافظ شیرازی نے بھی ترکی اور ہندوش کے حوالے سے مختلف تراکیب استعمال کی ہیں، جیسا کہ حافظ کا ایک مشہور شعر ہے، لکھتے ہیں اگر آن ترک شیرازی بدست عورت دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را۔ تو دیکھیے کہ جس طرح حافظ نے اپنے اشعار میں وہ ترکی کے حوالے سے اپنے محبوب کا ذکر کیا، ٹھیک اسی طرح یہاں پر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ حافظ شیرازی سے آپ کا دور پہلے کا دور ہے، تو آپ نے اس شعر میں یہ ذکر کیا کہ میرے محبوب کی جو زبان ہے وہ ترکی زبان ہے، وہ ترکی زبان پر دسترس رکھتا ہے اور اسی میں اس کی بول چال ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، مگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں وہ زبان نہیں سمجھتا۔ اور یہاں پر وہ حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے منہ میں محبوب کی زبان ہوتی، گویا میں اس قدر ہم آہنگ ہو جاتا کہ میں محبوب کی زبان سمجھتا۔ چوتھے شعر میں آپ فرماتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہوں، میں تن ہوں اور تو جان ہے، بس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ اس شعر میں دیکھیے کہ آپ نے کیسی سخن آفرینی اور سحر بیانی کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ کی قادر الکلامی کا یہ شعر منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس شعر میں گویا اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی لازوال ہے کہ آپ محبوب کی ذات میں فنا ہونے کے حوالے سے خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ من تو شدم تو من شدی، کہ میں تو بن گیا ہوں اور تو میری ذات میں شامل ہو گیا ہے، من تن شدم تو جان شدی، کہ میں گویا جسم ہوں اور تو جان ہے، تھا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ اور جبکہ محبوب سے آپ اظہار کرتے ہیں کہ جبکہ میں اور ہم دونوں جسم اور روح والی بات ہے کہ ایک دوسرے کی ذات میں تحلیل ہو چکی ہیں، تو اب اس کے بعد کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ میری ذات اور آپ کی ذات الگ الگ ہیں۔ گویا جب یہ کوئی عاشق صادق محبوب کی ذات میں
فنا ہو جاتا ہے تو جو ظاہری وجود ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا، کہ دراصل وہ اسپرچولی طور پر اپنے خیالات اور تصورات کی دنیا میں وہ محبوب کی ذات کے ساتھ اس قدر جڑ جاتا ہے کہ اگر وہ اسی بات کے حوالے سے وہ اس میں اظہار کرتے ہیں کہ میں تو بن گیا ہوں اور تو میں، کہ میں اگر تن ہوں تو میرے جو سوچ، میرے افکار ہیں، جو میرے نظریات ہیں، ان پر میں مکمل طور پر اے میرے محبوب آپ کی دسترس ہے۔ تو اس کے بعد کہ جب میں مکمل طور پر اے محبوب تمہاری ذات میں فنا ہو چکا ہوں، تو اب یہ کہنے کا جواز باقی نہیں بچتا کہ میں اور ہوں اور تمہاری ذات مجھ سے الگ ہے۔ حضرت امیر خسرو کے تیسرے فارسی شعر کے پیش نظر، جس میں وہ فرماتے ہیں: زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، چھ خوش بودے اگر بودے زبانش در دہان من، کہ میرے محبوب کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا، اور میری کاش کہ خوش قسمتی ہوتی کہ میرے منہ میں، میرے دہان میں محبوب کی زبان ہوتی، تاکہ اظہار خیال کے حوالے سے میں جس ستم اور اذیت سے دوچار ہوتا ہوں مجھے اس سے رہائی حاصل ہوتی۔ اسی فارسی شعر کے پیش نظر غالب کے دو اشعار پیش خدمت ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: گر وہ مست ناز دیوے گا صلاح عرض حال، گر وہ مست ناز دیوے گا صلاح عرض حال، خار گل بہر دہان گل زباں ہو جائے گا۔ غالب کا اپنا ہی منفرد انداز بیاں اور طرز تکلم ہے۔ پیش نظر شعر میں غالب کی سخن آفرینی اور سحر بیانی جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس پیچیدہ شعر میں دیکھیے کہ کیسی پرپیش تراکیب کو غالب نے اپنے منفرد اور مخصوص انداز میں استعمال کیا ہے۔ پہلے شعر میں جیسا وہ کہتے ہیں کہ گر وہ مست ناز دیوے گا صلاح عرض حال، کہ اگر وہ ناز و ادا والا جو محبوب ہے وہ اگر اظہار خیال کا موقع دے گا تو دیکھیے گا کہ جو خار گل ہے، کہ جو پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، وہ بھی گل کی زبان میں اظہار خیال کے حوالے سے کچھ اپنا نیا ہی انداز اختیار کرے گا، کہ جیسا کہ محبوب کا اگر چمن میں گزر ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ شعراء کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جو چمن کے ہاں جو رنگا رنگ کے پھول ہیں وہ بھی محبوب کی خوش نمائی اور محبوب کی جو رعنائی و دلکشی ہے اس پر فدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ غالب نے کچھ نرالا ہی مضمون اس سے پیش کیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ جو گل ہے وہ تو محبوب کا معترف ہے ہی، یعنی جو کانٹا ہے کہ جو گل کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بھی اظہار خیال کے حوالے سے گل سے کسی طرح پیچھے نہیں ہے۔ دوسرے شعر میں غالب نے کہا: بات پر واں زباں کٹتی ہے، بات پر واں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اس سادہ جو شعر ہے اس کا مفہوم بہت ہی گہرا ہے، کہ غالب کا یہ اسلوب ہے کہ بعض اوقات وہ بہت یعنی نہایت ہی پیچیدہ اشعار لکھتے ہیں تو کہیں جا کر بہت ہی سادہ سا اور مختصر سا شعر، مگر اس کے اندر جو مفہوم ہے گویا مفہوم کا سمندر موجود ہوتا ہے۔ پیش نظر شعر میں بھی وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی مجلس میں بات کرنے پر گویا وہاں زباں کٹتی ہے، اور کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، کہ گویا محبوب کی جو مجلس ہے اس میں اس لیے بات کرنے پر زباں کٹتی ہے کہ محبوب کی جو بات ہے، محبوب کی جو گفتار ہے اس میں اس قدر سحر بیانی اور سخن آفرینی ہے کہ وہ تاثیر، وہ طلسم اور وہ جو چاشنی ہے وہ کسی اور کی بات میں، کسی اور کے کلام میں، کسی اور کے جو تکلم ہے اس میں وہ موجود نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پر لب کشائی ہی نہ کی جائے اور خاموشی ہی بہتر ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس بظاہر سادہ معلوم ہوتے شعر میں کیسا خوبصورت مضمون موجود ہے، کہ محبوب کی جو مجلس ہے وہاں پر بات کرنے کی کیا حاجت، کہ جب کسی اور کو وہ چاشنی اور تاثیر ہی نصیب نہیں تو اس سے بہتر ہے کہ محبوب کی بات کو ہی سنا جائے۔ امید ہے کہ پیش کردہ جو آج کا منتخب کلام ہے یہ آپ کو پسند آئے گا، آپ کے ادبی ذوق میں اضافے کا باعث بنے گا۔ پھر بھی اشعار کی ادائیگی کے حوالے سے یا شرح کے حوالے سے کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کی رہنمائی کے منتظر رہیں گے۔ شکریہ۔